اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ۔ کیونکہ یہ نماز سال میں صرف 1 یا 2 بار ہی ادا کی جاتی ہے، تو اکثر اوقات اس کے قدم بقدم مراحل ذہن سے نکل جاتے ہیں اور ایک قدرتی سی ہچکچاہٹ ہونے لگتی ہے۔ لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، آج اس رہنمائی کے ذریعے ہم ان تمام مراحل کو اتنی سادگی سے سمجھیں گے کہ اگلی بار یہ طریقہ بالکل ازبر ہو جائے گا۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آج کن چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ اس پورے عمل کو 4 نہایت آسان حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، نیت یعنی دل کی تیاری۔ دوسرا، پہلی رکعت کے مراحل۔ تیسرا، دوسری رکعت۔ اور آخر میں چوتھا حصہ نماز کے بعد کی دعاؤں اور آداب پر مشتمل ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اور اہم ترین قدم سے، یعنی نیت۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو نماز کی کسی بھی جسمانی حرکت کے شروع ہونے سے پہلے ہی دل میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات نیت کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی مخصوص اور لمبے عربی جملے یاد کرنا ضروری ہیں۔ حالانکہ نیت کا سیدھا سا مطلب صرف اور صرف دل کا ارادہ ہے، اس کو بلند آواز سے ادا کرنا قطعی ضروری نہیں۔ اگر دل میں یہ واضح ارادہ موجود ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو بس نیت مکمل ہو گئی۔ یہ خالصتاً دل کا معاملہ ہے۔ اور یہ سلائیڈ تو واقعی بہت اطمینان بخش ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اس ارادے سے آ کر امام کے پیچھے صف میں شامل ہو جاتا ہے تو محض اس کا وہاں موجود ہونا اور امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہی ایک مکمل اور درست نیت ہے، یعنی صرف حاضری کا ارادہ ہی کافی ہے اور کسی پیچیدگی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے بس اس ایک چھوٹے سے نمبر کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ وہ نمبر ہے 6۔ عید کی نماز کو عام نمازوں سے جو چیز مختلف بناتی ہے وہ دراصل یہی 6 زائد تکبیریں ہیں۔ یہ 6 تکبیریں دونوں رکعتوں میں بالکل برابر تقسیم ہوتی ہیں، یعنی 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ بس اس نمبر کو یاد رکھنے سے باقی ساری ترتیب خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ نیت اور تکبیروں کی اس بنیادی تعداد کو سمجھنے کے بعد اب ہم پہلی رکعت کے باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیسے شروع ہوتا ہے۔ نماز کی شروعات بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کسی بھی عام نماز کی۔ امام اور مقتدی دونوں اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد خاموشی سے شروعاتی دعا یعنی ثنا پڑھی جاتی ہے۔ یہاں تک سب کچھ بالکل نارمل روٹین کی طرح ہے۔ ثنا پڑھنے کے فوراً بعد اصل تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہ وقت ہے پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیروں کا، اور اس کا ایک بڑا ہی شاندار اور سادہ سا اصول ہے۔ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری دفعہ بھی ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں، لیکن تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر انہیں باندھ لینا ہے، یعنی سیدھا سا فارمولا، چھوڑیں چھوڑیں اور باندھ لیں۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھنے کے بعد سارا عمل بڑی سادگی سے چلتا ہے۔ امام قرات شروع کرتے ہیں، پہلے سورۃ الفاتحہ اور پھر کوئی دوسری سورت۔ اس دوران باقی سب لوگ پوری خاموشی اور توجہ سے تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت مکمل ہونے پر معمول کے مطابق رکوع کیا جاتا ہے اور پھر سجدے مکمل کیے جاتے ہیں۔ یوں پہلی رکعت نہایت آسانی سے مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سلائیڈ اس پوری نماز کا سب سے اہم اصول پیش کرتی ہے۔ پہلی رکعت میں ساری زائد تکبیریں امام کی قرات شروع ہونے سے پہلے ادا کی گئیں، جبکہ دوسری رکعت میں زائد تکبیریں قرات ختم ہونے کے بعد ادا ہوں گی۔ یہ ایک ایسا واضح فرق ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو نماز میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتی۔ اسی زبردست اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب تیسرے حصے یعنی دوسری رکعت کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں واضح کیا تھا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی فوراً تکبیریں شروع نہیں ہوتی، بلکہ امام سیدھا قرات شروع کر دیتے ہیں۔ اس پورے دورانیے میں نمازی اپنے ہاتھ باندھے ہوئے پوری خاموشی کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں۔ اب جیسے ہی قرات مکمل ہوتی ہے تو دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیروں کا وقت آ جاتا ہے۔ اس بار طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے لیکن بہت ہی آسان ہے۔ ان تینوں تکبیروں پر ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں۔ پہلی بار ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیے، دوسری بار اٹھائے اور چھوڑ دیے، تیسری بار بھی ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیے۔ اس مخصوص موقع پر ہاتھ بالکل نہیں باندھے جاتے۔ اور پھر آتا ہے ایک نہایت اہم نقطہ چوتھی تکبیر کا۔
3 زائد تکبیروں کے بعد جب اگلی بار اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو اس بار ہاتھ بالکل نہیں اٹھانے بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے۔ بس یہی وہ آخری مرحلہ تھا جو تھوڑی سی توجہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد سجدے مکمل کیے جاتے ہیں، تشہد پڑھا جاتا ہے اور سلام پھیر کر نماز مکمل کر لی جاتی ہے۔ نماز کے باقاعدہ اختتام کے بعد اب ہم اس رہنمائی کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ہم بات کریں گے کہ نماز مکمل ہونے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سیدھی سادی ٹائم لائن موجود ہے جو نماز کے بعد کی ترتیب کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ عام طور پر یہ الجھن ہوتی ہے کہ پہلے خطبہ ہوگا یا دعا، تو ترتیب کچھ یوں ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے اور اس دعا کے بعد امام کھڑے ہو کر 2 خطبے پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جمعہ کی نماز سے تھوڑا مختلف ہے کیونکہ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے جبکہ عید میں یہ نماز کے بعد آتا ہے۔ جب ہم ان تمام مراحل کو اس طرح ترتیب سے دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی گہرا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب یہ پورا ڈھانچہ اتنی سادگی اور نظم و ضبط کے ساتھ سمجھ آ جائے تو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا روحانی احساس کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ ایک جیسی نیت، ایک ساتھ ادا کی گئی تکبیریں اور کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا، یہ سب اتحاد کی ایک بہت شاندار مثال ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد یہ قدم بقدم عمل اتنی اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ اگلی بار کی عید کی نماز مزید پرسکون اور روحانی طور پر مطمئن کرنے والی ثابت ہوگی۔